بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں مکڑیوں کی 43,000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہے اور ان میں سے ایک چھوٹی تعداد خطرناک بتائی جاتی ہے اور ان میں سے 1% سے بھی کم انسانوں کی اموات کی ذمہ دار ہے۔ آج ہم ایسی ہی کچھ خطرناک مکڑیوں کی بات کریں گے۔ براؤن ریکل اسپائڈر، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں پائی جانے والی ایک خطرناک مکڑی ہے۔ اس کا زہر کاٹنے کی جگہ کے قریب خون کی شریانوں کی والز کو ختم کر دیتا ہے اور بعض اوقات جلد کے بڑے السر کا سبب بنتا ہے۔ اسے ٹھیک ہونے میں کئی مہینوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے متاثرہ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ برازیلین وانڈرنگ اسپائڈر، یہ مکڑیاں زیادہ تر کیلوں کے پتوں پر پائی جاتی ہیں۔ ان کے پاس جارحانہ دفاع کی صلاحیت ہے، جس میں وہ اپنی اگلی ٹانگیں سیدھے ہوا میں اٹھاتے ہیں۔ ان کا زہر انسانوں کے لیے زہریلا ہے اور وہ دنیا کی تمام مکڑیوں کا مہلک سمجھا جاتا ہے۔ ان کا زہر اعصابی نظام کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وولف اسپائڈر، اس مکڑی کا تعلق لائکوسائڈے کنبے سے، جو ایک وسیع و عریض خاندان ہے جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ان کا وولف اسپائڈر نام ان کے بھیڑیے کی ایک عادت سے پڑا کہ یہ شکار کا پیچھا کرتی ہیں۔ شمالی امریکہ میں تقریباً 125 سے زائد نسلیں پائی جاتی ہیں، جبکہ یورپ میں 50 کے قریب ہیں۔ یہ زیادہ تیز رفتار کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ اس کو زیادہ جارحانہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ اپنے دفاع میں کاٹ لیتی ہیں۔ اس کے کاٹنے سے الرجی، چکر اور دل کی بلند شرح کو بڑھا سکتے ہیں۔ بلیک وڈو اسپائڈر، بلیک وڈو امریکہ میں ہر سال زہر پر قابو پانے کے مراکز میں 2500 سے زیادہ دوروں کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس کے کاٹنے سے اکثر پٹھوں میں درد، متلی اور ہلکا فالج پیدا ہو سکتا ہے، جس سے سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر متاثرین سنگین پیچیدگیوں کے بغیر صحت یاب ہو جاتے ہیں، اگرچہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کاٹنے پر چھوٹے بچوں اور بوڑھوں کے لیے مہلک ہے۔ براؤن وڈو اسپائڈر، خیال کیا جاتا ہے کہ براؤن اسپائڈر افریقہ میں تیار ہوئی۔ اسے دنیا بھر میں ناگوار نوع کے درجے پر بند کیا گیا ہے اور یہ پرانے ٹائروں کے اندر، آٹو موبائل، جھاڑیوں اور دیگر پودوں کے درمیان اپنا گھر بناتی ہیں۔ براؤن وڈو کو بلیک وڈو سے 2 گنا طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ یہ کاٹتی ہے تو صرف ایک چھوٹی سی مقدار میں زہر لگاتی ہے۔ براؤن وڈو کے کاٹنے کا تعلق 1990 کی دہائی کے شروع میں میڈاغاسکر میں 2 افراد کی ہلاکتوں سے تھا۔ ان متاثرین کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کے ساتھ اینٹی وین کا علاج نہیں کیا گیا۔ ریڈ وڈو اسپائڈر، وڈو اسپائڈر لسٹ میں تیسرے نمبر پر آنے والی یہ مکڑی وسطی اور جنوبی فلوریڈا میں پالمیٹو کے زہر اقتدار جھاڑیوں کی رہائش پذیر ہے۔ اس مکڑی میں زہر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے، بوڑھے اور صحت کی پریشانی سے دوچار افراد کے لیے اس کا کاٹنا بہت خطرناک ہے۔ ریڈ بیک اسپائڈر، یہ مکڑی اکثر انگور کے پتوں اور اندرونی جھنڈوں پر گھونسلے اور جال بناتی ہیں۔ یہ پرجاتیاں پورے آسٹریلیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اکثر انسانی رہائش گاہوں میں گھونسلے بناتی ہیں۔ نر اور مادہ دونوں ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ہر سال 250 سے زیادہ ریڈ بیک اسپائڈر کے کاٹنے کا علاج کیا جاتا ہے۔ بہرحال آخری انسانی موت ریڈ بیک کے کاٹنے سے منسوب 1956 میں ہوئی۔ فیونل ویب اسپائڈر، اس مکڑی کو سب سے زیادہ زہریلی مکڑی سمجھا جاتا ہے۔ ان جارحانہ مکڑیوں کے کاٹنے سے کئی انسانوں کی اموات سن 1920 کی دہائی میں سڈنی کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی۔ ان کے زہر سے اہم ٹاکسن کا ایک تریاق تیار کیا گیا ہے جو مؤثر ہے اگر کاٹنے کے فوری بعد متاثرین کو دے دیا جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ آپ کے لیے کچھ ایسا لے کر آئیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو دنیا کی حقیقت سے بھی آگاہی حاصل ہو سکے۔ معزز سامعین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔